اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز۔ آج ہم پڑھیں گے الغافر، الغفور اور الغفار۔ الغافر یعنی بخشنے والا، الغفور بے حد بخشنے والا، الغفار بہت بخشنے والا۔ سب سے پہلے الغافر دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گناہ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا، سخت سزا دینے والا اور بڑا صاحب فضل ہے۔ کوئی معبود اس کے سوا نہیں، اس کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 3، اس میں اللہ کا نام غافر آیا ہے۔ پھر غفور بے حد بخشنے والا۔ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے۔ زیادتی کب کرتا ہے انسان؟ جب وہ کوئی گناہ کرتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ وہ تو بہت بے حد بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا نام غفور آیا ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں۔ پھر غافر بہت بخشنے والا، غفار، الغفار بہت بخشنے والا۔ البتہ جو توبہ کر لیں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، توبہ کریں پھر ایمان لائیں پھر نیک عمل کریں، پھر سیدھا چلتے رہیں، ان کے لیے میں بہت درگزر کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بہت زیادہ ان کے لیے غفار ہوں۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 82۔ نام کے تعریف اور معنی۔ عربک لفظ غفرہ کے معنی ہوتے ہیں معاف کرنے کے ہوتے ہیں۔ اس اصل سے یعنی جو یہ روٹ ورڈ ہے غین فا را، اس اصل سے قرآن میں ہمیں 7 نام ملتے ہیں، حالانکہ ان میں سے صرف 2 نام 99 نیمز و صفت میں آتے ہیں، غفور اور غفار۔ یہ 7 نام ہیں: غفور بے حد بخشنے والا، غافر الذنب گناہ معاف کرنے والا، غفار بہت بخشنے والا بار بار بخشنے والا، وسیع المغفرہ جس کی مغفرت وسیع ہے، اہل المغفرہ جو معاف کرنے کا حق رکھتا ہے، ذو المغفرہ تمام مغفرت کا مالک، اس کے سوا مغفرت کا اصل حق کسی کے پاس نہیں۔ اللہ کے سوا کوئی بخشنے والا نہیں ہے، کسی کو حق نہیں ہے بخشنے کا۔ قیامت کے دن وہ اسی کی بخشش جو ہوگی وہ کام آئے گی۔ خیر الغافرین تمام معاف کرنے والوں میں سے سب سے بہتر افضل معاف کرنے والا۔ غفرہ کے معنی صرف معاف کرنے کے نہیں بلکہ اصل میں اس کا مطلب ہے کچھ چھپانا یا ڈھانپنا۔ مثلاً عربک میں غفرہ کا لفظ سفید بالوں کو کالا ڈائی کر کے چھپانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ساتھ ہی اس کے معنی حفاظت کرنے کے بھی ہوتے ہیں۔ یعنی جو عربک لینگویج ہوتی ہے اس میں ایک ایک ورڈ کے بہت بہت میننگس ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، حفاظت کرنا۔ اس لیے عربک میں ہیلمٹ کو مغفر کہتے ہیں، یعنی چھپا لیتا ہے سر کو۔ تو غفرہ اصل سے جو نام آتے ہیں اس کے معنی ہیں کہ اللہ نہ صرف گناہ معاف کرتا ہے بلکہ انہیں دوسروں سے چھپاتا بھی ہے، یہ ڈھانپ دیتا ہے۔ ساتھ ہی اللہ ہمارے گناہوں کو نہ صرف چھپاتا ہے بلکہ ان کے برے نتائج سے ہماری حفاظت بھی کرتا ہے۔ یعنی جب ہم اللہ سے بخشش مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ غفار ہے، غفور ہے، غافر ہے، وہ ہمارے گناہوں کو صرف معاف ہی نہیں کرتا، انہیں چھپا بھی دیتا ہے۔ یعنی لوگوں کو پتہ نہیں چلتے پھر ہمارے وہ کیا کیا گناہ تھے، اور پھر ان کے جو برے نتائج ہوتے ہیں، جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا اثر دنیا پر بھی پڑتا ہے، اس کی دنیا کی زندگی پر بھی اور آخرت کی زندگی پر بھی، تو اس برے نتائج سے بھی اللہ ہماری حفاظت کرتا ہے۔
تو غافر، غفور اور غفار کے معنی آپس میں ملتے جلتے ہیں، کیونکہ یہ تینوں نام غفرہ اصل سے آتے ہیں۔ اب ہم ان تینوں ناموں میں جو ذرا سا فرق ہے وہ پڑھیں گے، یعنی تینوں ناموں میں تھوڑا سا فرق ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ غفور، غافر اور غفار۔ غفور قرآن میں 91 ٹائمز آتا ہے، غفور جو ہے۔ غافر جو ہے قرآن میں صرف ایک ہی بار آیا ہے۔ غفار قرآن میں 5 ٹائمز آیا ہے۔ پھر غفور غفرہ کی طاقت دکھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی غفور جو ہوتا ہے وہ اللہ کی جو طاقت ہوتی ہے، جس سے وہ بخشش کرتا ہے، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ غافر ایک سمپل ناؤن ہے جس کا مطلب ہے معاف کرنے والا۔ غفار غفرہ کی کثرت تعداد دکھاتا ہے، یعنی بہت زیادہ، غفار بہت زیادہ معاف کرنے والا۔ پھر غفور یہ کوالٹی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور غفار یہ کوانٹٹی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی بہت زیادہ نمبر میں، اور یہ کوالٹی کے لیے ہوتا ہے غفور۔ غفور کے معنی ہیں کہ کوئی گناہ کتنا ہی بڑا ہو یا کتنا ہی چھوٹا ہو، غفور کے پاس ہی اس کو بخشنے کی طاقت ہے۔ وہ بڑے سے بڑا گناہ معاف کرتا ہے اور سب سے چھپاتا ہے۔ اگر سچی توبہ کی جائے تو، اگر انسان سچی توبہ کی جائے تو وہ چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، اور صرف معاف ہی نہیں کرتا، لوگوں سے چھپاتا بھی ہے۔ غفار کے معنی ہیں کہ بندے کتنی ہی بار گناہ کریں، غفار انہیں بار بار معاف کرنے والا ہے۔ بندہ بار بار گناہ کرتا ہے اور غفار بار بار معاف کرتا ہے۔ یعنی غفار کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ بخشش کرنے والا۔ تو بار بار انسان کمزور گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بار بار معاف کرتے ہیں۔ اللہ کے اعتبار سے اس نام کی خاصیت، اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ وہ بڑے سے بڑے گناہ معاف کر سکتا ہے اور بار بار معاف کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندے نے بہت گناہ کیے اور کہا، اے میرے رب، میں تیرا ہی گنہگار بندہ ہوں، تو مجھے بخش دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ضرور ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور گناہ کی وجہ سے سزا بھی دیتا ہے۔ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ پھر بندہ رکا رہتا ہے جتنا اللہ نے چاہا، پھر اس نے گناہ کیا اور عرض کیا، اے میرے رب، میں نے دوبارہ گناہ کر لیا، اسے بھی بخش دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ضرور ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور گناہ کی وجہ سے سزا بھی دیتا ہے۔ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا، یعنی دوبارہ وہی معاملہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر بخش دیتے ہیں اسے۔ پھر جب تک اللہ نے چاہا بندہ گناہ سے رکا رہا، پھر اس نے گناہ کیا، یعنی تیسری بار پھر گناہ ہو جاتا ہے اس سے، اور اللہ کے حضور میں عرض کرتا ہے وہ بندہ، اے میرے رب، میں نے گناہ پھر کر لیا، تو مجھے بخش دے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ضرور ہے جو گناہ معاف کرتا ہے ورنہ اس کی وجہ سے سزا بھی دیتا ہے۔ یعنی بندہ جانتا ہے کہ اگر میں گناہ کروں گا تو ایک رب ہے جو میرے گناہ معاف بھی کر سکتا ہے، جو مجھے سزا بھی دے سکتا ہے، یعنی اس لیے وہ اللہ سے دعا کر رہا ہے، میں نے اپنے بندے کو بخش دیا 3 مرتبہ، اب جو چاہے عمل کرے۔ یعنی یہ تیسری بار بھی ایسے ہی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفار ہے، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ وہ بار بار بندہ گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، گناہوں سے رکتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ نہ وہ صرف گناہ معاف کرتا ہے بلکہ انہیں لوگوں سے چھپاتا ہے اور ہمارے گناہ کے برے نتائج سے ہماری حفاظت بھی کرتا ہے۔ گناہ جو ہوتے ہیں ان کے اثرات ہوتے ہیں جو ہماری زندگی پر آتے ہیں، تو یہاں زندگی میں بھی آئیں گے اور آخرت میں بھی آئیں گے۔ تو جب بندہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اسے ہر طرح سے اس کی پھر حفاظت بھی فرماتے ہیں، لوگوں سے چھپاتے ہیں۔ ہم دیکھیں اگر آپ ایک گناہ کر لیں اور آپ کے چہرے پر ایک نشان پڑ جائے، پھر دوسرا گناہ کرے پھر ایک نشان پڑ جائے، تو سب پر ظاہر ہو جائے گا کہ آپ کتنے گنہگار ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ انسان کو موقع دیتے ہیں کہ وہ گناہ کرنے کے بعد اللہ سے توبہ کر لے، تو اس کا یہ جو بلیک ڈاٹ ہوتا ہے، یہ جو نشان ہوتا ہے، اس کے اعمال نامے پر لگتا ہے۔ لیکن جب بندہ معافی مانگ لیتا ہے اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتے ہیں، اور پھر بندہ اچھے اچھے کام کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر وہ جو گناہ ہوتے ہیں وہ اس کے اعمال نامے سے مٹا دیے جاتے ہیں، اور یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہوتی ہے بندے پر۔ اس لیے زیادہ تر جو اللہ کا غفور نام ہے وہ رحیم کے ساتھ آتا ہے، کیونکہ اللہ مغفرت بھی کرتا ہے اور پھر رحم بھی کرتا ہے۔ اس کی مغفرت وسیع ہے، یعنی ہمارے گناہوں سے بھی بڑی ہے، بہت وسیع رحمت کرنے والا ہے وہ۔ غفور قرآن میں 91 ٹائمز آتا ہے۔ یہ سب سے زیادہ آنے والا اسماء الحسنہ ہے میں سے ایک ہے، یعنی غفور جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو 99 نیمز ہیں اس میں یہ جو نام ہے وہ سب سے زیادہ قرآن مجید میں آتا ہے۔ یہ اور کئی ناموں کے ساتھ آتا ہے۔ جو غفور ہوتا ہے وہ اللہ کے دوسرے جو نام ہیں ان کے ساتھ آتا ہے، جیسے غفور الرحیم۔ یہ جو جوڑا ہے غفور الرحیم کا، یہ قرآن میں 72 ٹائمز آیا ہے، یعنی اتنا زیادہ آیا ہے یہ جو نام ہے اللہ کے، جو دو نام ہیں جوڑے میں غفور الرحیم، کہ وہ اتنی زیادہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت مغفرت مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 98 ہے، اور جان لو کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے اور اس کے ساتھ بہت درگزر اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ یعنی وہ سزا بھی دے سکتا ہے، وہ پکڑ سکتا ہے انسان کو، فوراً گناہ کیا فوراً پکڑ ہو گئی، ایسا بھی کر سکتا ہے وہ، لیکن ساتھ ہی وہ بہت درگزر کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور یہ کس کو بخشتا ہے؟ جو معافی مانگتا ہے اللہ سے۔ جو معافی نہیں مانگتا پھر اللہ تعالیٰ اس سے بخشتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ رحم کرنے والا ہے اس لیے معاف کر دیتا ہے۔ رحیم کی صفت ہے نا اس کی، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے وہ۔ عزیز الغفور، سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں یہ اللہ کا نام آیا ہے، عزیز کے ساتھ آیا ہے غفور۔ جس نے موت اور زندگی کی تخلیق کی تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، اور وہ زبردست ہے اور درگزر فرمانے والا بھی ہے۔ یہاں پر اللہ کا نام غفور جو ہے وہ عزیز کے ساتھ آیا ہے۔ اللہ بڑا بردبار، سب پر غالب اور بڑی عظمت اور عزت والا ہے، پھر بھی وہ اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لوگ اکثر ایک دوسرے کو کسی مجبوری یا کمزوری کی وجہ سے معاف کرتے ہیں، یعنی ہم جب کسی کو معاف کرتے ہیں تو وہ ہم کوئی مجبوری ہوتی ہے، یا ہم دل سے نہیں معاف کرنا چاہتے لیکن بس کر دیتے ہیں معاف، یا انہیں ایک دوسرے سے کچھ فائدہ پہنچتا ہے اس لیے لوگ ایک دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں۔ مگر اللہ کو ایسے کسی فائدے کی ضرورت نہیں، اللہ کو ہم سے کچھ نہیں چاہیے، پھر بھی وہ ہمیں معاف کرتا ہے، اس کے بعد بھی وہ اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ اس کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ ہم اتنے گناہ کرتے ہیں، اتنی نافرمانی کرتے ہیں، لیکن پھر جب اللہ سے بخشش مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ جو نام ہے غفور، یہ ودود کے ساتھ بھی آیا ہے۔ ودود یعنی محبت کرنے والا، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہ بخشنے والا محبت کرنے والا ہے، یعنی بخشتا بھی ہے اور محبت بھی کرتا ہے۔ سورہ بروج کی آیت نمبر 14 میں اللہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے، اس لیے انہیں معاف کر دیتا ہے۔ پھر غفور جو ہے وہ شکور کے ساتھ بھی آیا ہے۔ جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، یقیناً وہ ایک ایسی تجارت کی توقع رکھ سکتے ہیں جس میں کبھی خسارہ نہ ہوگا۔ کہ جو ہم کام کرتے ہیں جو بدلے کی امید میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بدلہ دے گا، اس کو اللہ تعالیٰ تجارت کہتے ہیں،
کہ یہ جو ہے ایک بزنس ہے ایک ہمارا اللہ کے ساتھ میں، کہ ہم اچھے اچھے کام کریں گے اور بدلہ صرف اللہ سے چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بے حساب دے گا۔ تو یہاں وہی کہا جا رہا ہے کہ یقیناً وہ ایک ایسی تجارت کی توقع رکھ سکتے ہیں جس میں کبھی خسارہ نہ ہوگا۔ یعنی جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرے گا، تلاوت میں سب کچھ آ جاتا ہے، اس کو سمجھنا، اس پر غور و فکر کرنا، اس پر عمل کرنا، پھر اس کو دوسروں تک پہنچانا، ہر چیز جو ہوتی ہے تلاوت میں آ جاتی ہے۔ تو جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے، یعنی جو رزق دینے والا ہے وہ بھی اللہ ہے، اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، جو یہ کام کرتے ہیں تو وہ ایک ایسی تجارت کرتے ہیں جس میں کوئی خسارہ نہ ہوگا۔ اس تجارت میں انہوں نے اپنا سب کچھ اس لیے کمایا ہے تاکہ اللہ اس کے اجر ان کو پورے دے، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ پورا ان کو اجر ملے، اس لیے وہ یہ کام کرتے ہیں، انہیں امید ہے اس چیز کی، اور مزید اپنے فضل سے ان کو عطا فرمائے گا۔ بے شک اللہ بخشنے والا اور قدردان ہے، کیونکہ وہ غفور شکور ہے۔ شکور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قدردانی کرنے والا۔ بندہ تھوڑا سا بھی کام کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی کرتے ہیں۔ ہم یہاں دنیا والوں کے لیے ہم چاہے کتنا بھی کچھ کر لیں، انہیں ہماری قدر نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے لیے ہم تھوڑا بھی کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی کرتے ہیں، اگر ہم نے وہ کام اخلاص سے کیا ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ کا نام غفور کے ساتھ شکور ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی بہت قدر کرنے والا ہے، بہت خیال رکھنے والا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے عمل کے لیے اتنا اجر دیتا ہے جتنا ہم ڈیزرو نہیں کرتے، یعنی ہم تھوڑا سا کام کرتے ہیں، ہم اتنا ڈیزرو نہیں کرتے، تب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ دیتا ہے۔ اب جنت جو ہے، جیسے جنت وہ اتنی بڑی چیز ہے کہ ہم پوری زندگی اللہ کی فرما برداری کریں اور سارے نیک عمل کریں، تب بھی ہم وہ اس لیول کی ہماری عبادت نہیں ہوگی کہ ہم جنت حاصل کر سکیں۔ لیکن جنت جو ملے گی وہ صرف اللہ کے فضل سے ملے گی، یعنی ہم اتنا ڈیزرو نہیں کرتے اس اتنی بڑی نعمت کا، لیکن یہ اللہ کا فضل ہوگا جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جنت میں داخل کرے گا، اس کی جو رضامندی ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ چھوٹی سے چھوٹی نیکی پر بھی بے حساب اجر دیتا ہے اگر بندے کے اندر اخلاص ہوتا ہے۔ اخلاص یعنی اگر وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کرتا ہے، اور پھر کنڈیشن بھی دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ، جیسے کوئی بہت غریب ہے، اس کے پاس خود ہی نہیں ہے کھانے کو، لیکن وہ جانوروں کا بھی خیال رکھ رہا ہے، دوسروں کا بھی خیال رکھ رہا ہے، تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ اس چھوٹی سی بھی نیکی کا بے حساب اجر دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے عمل کے لیے اتنا اجر دیتا ہے جتنا ہم ڈیزرو نہیں کرتے۔ وہ ایک اچھے عمل کے لیے 10 حسنہ دیتا ہے، یعنی 10 نیکیاں دیتا ہے، جبکہ ایک گناہ کی سزا ایک ہی دیتا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کی ایک ہی سزا ہوتی ہے، لیکن جب وہ کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کو 10 ٹائمز دیتا ہے۔ اور گناہ کا بھی یہ ہوتا ہے کہ 6 گھڑی کے لیے فرشتہ جو ہوتا ہے وہ رکتا ہے، وہ انتظار کرتا ہے۔ اب یہ 6 گھڑی کتنی ہے یہ نہیں پتہ، لیکن وہ رکتا ہے، انتظار کرتا ہے کہ شاید یہ توبہ کر لے، اور اگر وہ توبہ کر لیتا ہے گناہ سے تو وہ مٹا دیا جاتا ہے۔ اور اچھے کام کے لیے اگر انسان صرف نیت ہی کرتا ہے کہ مجھے یہ اچھا کام کرنا ہے، لیکن پھر وہ نہیں کر پاتا، لیکن اس کی پوری نیت ہوتی ہے تو اس کو اس نیت کا بھی اجر دیتا ہے، جبکہ اس نے اچھا کام نہیں کیا ہوتا، صرف نیت کی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ رحمت کرنے والے ہیں، وہ بار بار ہم سے روزمرہ میں ہونے والے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے اچھے عمل کی جزا بڑھا کر دیتے ہیں۔ چھوٹا سا بھی ہمارا کام ہوتا ہے لیکن اس کا اتنا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کون سا ایسا عمل ہے جس سے ہماری بخشش ہو جائے گی۔ کبھی کبھی ہمیں ایسے لگتا ہے ہم بہت زیادہ خرچہ کریں گے، بہت زیادہ صدقہ کریں گے تو ہم کچھ نیکی حاصل کریں گے، لیکن کبھی کبھی چھوٹی سی بھی نیکی ایسی ہوتی ہے جو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، ہمیں ایسے لگتا ہے بہت چھوٹا کام کیا ہم نے، لیکن پتہ نہیں وہ اللہ تعالیٰ کو کتنا زیادہ پسند آ جاتا ہے اور اس سے بخشش ہو جاتی ہے۔
اس لیے چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، حقیر نہیں سمجھنا چاہیے کہ ارے یہ تو چھوٹی سی نیکی ہے، کون کرے، اس سے کیا ملے گا۔ نہیں، ہمیں کیا معلوم کہ وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند آ جائے۔ بندوں کے اعتبار سے اس نام کی فضیلت، کثرت سے استغفار کریں، ہمیں ہر وقت استغفار کرنا چاہیے اپنے گناہوں کو، جن کو ہم جانتے ہیں ان کے لیے بھی، اور جو گناہ ہم سے انجانے میں ہوتے ہیں، کیونکہ بہت سارے ایسے گناہ ہو جاتے ہیں ہم سے، ہماری زبان سے، ہماری آنکھوں سے، ہماری کانوں سے، جو ہمیں پتہ نہیں ہوتے کہ ہم نے یہ گناہ کر لیے۔ تو ان گناہوں کے لیے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے رہنا چاہیے۔ ہم روزانہ نہ جانے کتنے گناہ کرتے ہیں، ہمیں اللہ سے کثرت سے معافی مانگنی چاہیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، تو ہم تو بہت بڑے گناہ گار ہیں۔ سچے دل سے اللہ سے معافی مانگنے کے بے شمار فائدے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے استغفار کرنے کے، یہ تو ہے ہی فائدہ کہ اللہ تعالیٰ گناہ بخش دیتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے فائدے جو ہیں سورہ نوح میں آئے ہیں کہ میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، اور اپنی قوم کو فائدے بتا رہے ہیں استغفار کے کہ تم استغفار کرو گے، معافی مانگو گے تو جو میرا رب ہے وہ بہت معاف کرنے والا ہے، وہ تمہیں معاف کر دے گا، اور وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا۔ یعنی جب تم اس سے بخشش مانگو گے تو وہ پہلی بات تمہیں معاف کر دے گا، پھر بہت زیادہ بارش کرے گا، بارش برسائے گا۔ انسان کو پانی کی کتنی ضرورت ہوتی ہے، ہر چیز کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، تو تمہارے استغفار کرنے سے بارش بھی ہوگی، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، یعنی تمہارے مال میں بھی زیادتی ہوگی، تمہیں اللہ تعالیٰ بہت مال دے گا اور تمہیں اولاد کی کثرت بھی دے گا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے دنیا کی نعمتیں ہیں، یہ نعمتیں بھی ملیں گی، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنی قوم سے، اور وہ پیغامبر ہیں، اور ان کی یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رکھی ہے تاکہ ہم بھی اسے قیامت تک پڑھیں اور ہم اس پر عمل کریں کہ ہم جتنا زیادہ استغفار کریں گے اتنا زیادہ ہمیں فائدہ ہوگا۔ دنیا میں بھی فائدہ ہوگا کہ یہ ساری نعمتیں ملیں گی، اور آخرت میں جو فائدہ ہوگا کہ ہمارے وہ گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ آپ دیکھیں کتنے سارے فائدے ہیں صرف استغفار کرنے کے، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنے کے، کیونکہ بخشش ہم کس سے مانگتے ہیں؟ ہم بخشش اس سے مانگتے ہیں نا جس پہ ہمیں بھروسہ ہوتا ہے۔ تو جب بندہ بخشش مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو اس کو یقین ہوتا ہے کہ ہاں میرا ایک رب ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، جس کو پتہ ہے کہ میں نے کیا کیا گناہ کیے ہیں، اور وہ مجھے پکڑ بھی سکتا ہے، وہ مجھے سزا بھی دے سکتا ہے۔ تو اس میں بندے کے دل میں اللہ کی عظمت ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ استغفار کرتا ہے، اللہ سے بخشش مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اپنے بندوں سے کہ ہاں بندہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں اور دنیا کی اتنی نعمتیں بھی دیتے ہیں۔ قتادہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن ہدایت دیتا ہے اور آگاہ کرتا ہے تمہیں تمہاری بیماری سے اور اس کے علاج سے، یعنی قرآن مجید جو ہے یہ ہمیں ایک ایک چیز بتاتا ہے، تمہاری بیماری یعنی جو بھی تمہارے گناہ ہیں اور اس کا علاج کیسے کرنا ہے وہ بھی تمہیں بتاتا ہے۔ تمہاری بیماری تمہارے گناہ ہیں اور اس کا علاج استغفار ہے۔ اگر ہم استغفار کریں گے تو ہمیں اس بیماری سے شفا ملے گی۔ ہمارے جو گناہ ہیں وہ بیماری کی طرح ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم سچی توبہ کریں، اپنے گناہوں کو چھوڑیں، ان کی معافی مانگیں اور انہیں دوبارہ کبھی نہ دہرانے کا ارادہ کریں۔ اب ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کو ہماری نیت پتہ ہے، اب اگر ہم بس معافی مانگ رہے ہیں اور پھر جان بوجھ کے وہ دوبارہ گناہ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ تمہاری کیا نیت ہے، پھر اللہ اس حساب سے بندے سے معاملہ کرتا ہے۔ تو جب بھی ہمیں معافی مانگنی چاہیے تو یہ سوچنا چاہیے کہ اب ہم یہ گناہ ریپیٹ نہیں کریں گے، جتنا ہو سکے ہم ریپیٹ نہیں کریں گے، اپنی پوری طاقت لگا دیں گے کہ ہم یہ گناہ ریپیٹ نہ کریں۔ پھر اگر انسان کمزور ہے، پھر پھسل جائے اور پھر گناہ ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، کیونکہ یہ جو ہمارا اعمال نامہ ہے، جو کرامین کاتبین ہیں وہ لکھ رہے ہیں ہمارا اعمال نامہ، ہماری ایک ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، ایک ایک ہمارے منہ سے نکلا ہوا ورڈ، ایک ایک ایکشن، ایک ایک ہمارے دل میں آنے والے خیالات، ہر چیز ریکارڈ ہو رہے ہیں۔
تو اس وجہ سے اگر ہم سے ذرا بھی غلطی ہو جائے تو ہمیں فوراً معافی مانگ کے اس کو صاف کروا لینا چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن وہ اعمال نامہ جب ہمیں دکھائی دے اور اس میں جب اتنے سارے گناہ ہوں، کیونکہ جیسے ہی لوگ اپنا اعمال نامہ دیکھیں گے انہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ ان کے ساتھ اب کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ تو یہ کوئی ایسا ہی نہیں ہے، بہت سیریس میٹر ہے، اس پر ہمیں دھیان رکھنا چاہیے، مطلب ہمیں شعور ہونا چاہیے اس چیز کا کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی۔ دیکھیں نا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو ذرا سی بھی ان سے غلطی ہو جاتی ہے تو وہ اتنا گلٹ ہوتا ہے ان کے اندر، مطلب وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارے منہ سے یہ نکل گیا، ہم نے اس سے یہ کہہ دیا، ہم نے یہ کر لیا۔ تو وہ جو گلٹ ہوتا ہے اور وہ جو اندر سے پریشانی ہوتی ہے وہ اسی چیز کی ہوتی ہے کہ اس بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ ہاں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ مطلب یہ تو ایمان کا بہت اونچا لیول ہوتا ہے جب انسان کو یقین ہوتا ہے کہ ہاں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ جو ہیں فرشتے جو ہیں، کیونکہ ایمان ہے نا، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان۔ تو اس کو ایمان ہے، اسی لیے اسے گلٹ ہو رہا ہے اور وہ پریشان ہے کہ یہ ایسا کیوں ہو گیا مجھ سے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ پھر دوسروں کو معاف کریں، جب ہم اللہ سے اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہماری غلطیاں معاف کرے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی دوسروں کی غلطیاں معاف کریں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کچھ لوگوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جھوٹی افواہیں پھیلانے کی کوشش کی، یہ جو واقعہ عفق تھا اس کی طرف اشارہ ہے، تو یہ افواہ شروع کرنے والا آپ کا اپنے رشتہ دار ہی تھے اور کوئی عام رشتہ دار نہیں، یعنی یہ جو چیز تھی اس میں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو رشتہ دار تھے وہ بھی اس میں شامل تھے جو یہ افواہ پھیلا رہے تھے، بلکہ ایسا رشتہ دار جس کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عموماً مالی مدد کیا کرتے تھے، مطلب ان کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی مدد کرتے تھے کیونکہ وہ بہت غریب صحابہ تھے، تو ان کو مال سے ان کی مدد کرتے تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر اس طرح سے الزام لگایا۔ جب ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اس رشتہ دار کی اس حرکت کا پتہ چلا تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ ناراض ہوئے اور انہوں نے اس رشتہ دار کو خرچہ دینا بند کر دیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ انہیں بہت ناراض ہوئے کہ میں تو اس کی اتنی مدد کرتا ہوں اور یہ دیکھو مجھ سے کس طرح سے بات کر رہا ہے، یا کس طرح سے یہ میری بیٹی پہ الزام لگا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور گنجائش والے ہیں، صاحب فضل اور گنجائش والے نے جو خرچ کرنے والے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ اپنے رشتہ دار، مسکین اور مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرما رہے ہیں کہ انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ اب میں اس رشتہ دار کی جو ہے مدد نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھے، یعنی انہیں ایسی قسمیں نہیں کھانی چاہیے کہ اپنے رشتہ دار، مسکین اور مہاجر، کیونکہ وہ جو تھے نا وہ مہاجر بھی تھے، وہ جو صحابی تھے جنہوں نے ایسا غلطی کی تھی، مسکین بھی تھے، رشتہ دار بھی تھے، مہاجر بھی تھے، سب تھے کہ ان کی مدد نہیں کریں گے۔ انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، کہ انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے ان سے، یعنی ان کی جو غلطی ہے اس کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اللہ کہ تمہیں نہیں پسند کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم بندوں کو معاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف کریں گے، اور اللہ کی صفت یہی ہے کہ وہ غفور اور رحیم ہے، یعنی وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جب اتنا بخشنے والا ہے، اتنا رحم کرنے والا ہے، تو وہ اپنے بندوں سے بھی ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ہم بھی لوگوں کو معاف کر دیں، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ ہمیں معاف کرے تو ہمیں بھی لوگوں کو معاف کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی قسم توڑی، قسم توڑنے کا کفارہ دیا اور پھر سے ان کی مدد کرنی شروع کر دی۔
اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نہ صرف اس رشتہ دار کی مدد دوبارہ شروع کر دی بلکہ اس کا خرچہ اور بڑھا دیا، یعنی اور زیادہ مدد کرنی شروع کر دی اس آیت کے بعد۔ ہم اکثر لوگوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی معاف نہیں کرتے، پھر اللہ سے کیسے امید کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے بڑے بڑے گناہ معاف کریں؟ ہمیشہ لوگوں سے اچھا گمان رکھیں اور ان کی غلطیوں کو معاف کریں، یعنی ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہیے کہ ہو سکتا ہے اس وجہ سے انہوں نے کیا ہو سکتا ہے اس وجہ سے کیا ہو، اور انہیں معاف کر دینا چاہیے تاکہ اللہ ہمیں معاف کرے۔ دوسروں کے گناہ ڈھانپیں، یعنی آپ کو کسی کا پتہ چل جائے کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے تو اسے چھپانا چاہیے، جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ الغفور ہمارے گناہ دوسروں سے چھپاتا ہے، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دوسروں کے گناہوں پر پردہ ڈالیں اور لوگوں میں ان کے بارے میں ڈسکشن نہ کریں کہ ارے تمہیں پتہ ہے اس نے یہ گناہ کیا ہے، تمہیں پتہ ہے اس نے وہ گناہ کیا ہے، وہ تو اتنا خراب ہے۔ اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے۔ لوگوں کی جو غلط باتیں ہیں انہیں ڈھانپ دینا چاہیے۔ ہمیں اس کے بارے میں کہیں بھی بیٹھ کے کوئی بات نہیں کرنا چاہیے۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جو کسی مسلمان کے عیب چھپائے گا اللہ قیامت کے دن اس کا عیب چھپائے گا۔ یعنی اگر ہم کسی کا ایک عیب دنیا میں ڈھانپ دیں گے تو اللہ تعالیٰ کل کو قیامت کے دن ہمارے عیب ڈھانپ دیں گے۔ گناہ مٹانے والے عمل کریں، یعنی جو بھی ایسے کام ہوں جس سے ہمارے گناہ دھل سکتے ہوں وہ کام کرنا چاہیے۔ جب اللہ اپنے بندے کو بے شمار موقع دیتا ہے بخشش کروانے اور چاہتا ہے کہ اپنے بندے کو معاف کرے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایسے موقع کا فائدہ اٹھائیں اور قیامت آنے سے پہلے اپنی بخشش کروا لیں، ورنہ پھر موت کے بعد اپنا حساب دینا قطعاً آسان نہ ہوگا، انہیں بہت مشکل ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہم کیسے حساب دیں گے اگر ہمارے اعمال نامے میں وہ لکھے ہوئے ہوں گے، کیونکہ قیامت کے دن تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ قیامت کے دن کوئی اپنے گناہ اس طرح سے معاف نہیں کروا سکتا، لیکن ابھی ہمارے پاس دنیا میں وقت ہے کہ ہم اپنے گناہ معاف کروا سکتے ہیں۔ مغفرت کا سبب بننے والے کچھ عمل یوں ہیں، کچھ کام ایسے ہیں جس سے ہماری مغفرت ہوتی ہے۔ وضو کرنا، اچھے سے وضو کرنے سے گناہ بھی دھل جاتے ہیں۔ جب ہم اچھی طرح وضو کرتے ہیں ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ میں، تو جو ہمارے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ دھل جاتے ہیں۔ پھر نماز، ہر دن کی 5 نمازیں اور ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے بیچ کی نماز ان کے درمیان کیے ہوئے گناہوں کا کفارہ ہیں، یعنی بیچ میں جو بھی گناہ کرتے ہیں وہ سب ان نمازوں سے معاف ہو جاتے ہیں۔ مسجد چل کر جانا، جو اچھے سے وضو کر کے مسجد چلتے ہوئے جاتا ہے اس کے ایک ایک قدم پر گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نماز کا انتظار کرتے ہوئے بیٹھنا، جو نماز کے انتظار میں مصلی پر بیٹھا رہتا ہے فرشتہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ پھر امام کے پیچھے آمین کہنا، جو امام کے پیچھے آمین کہتا ہے جب سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے جب نماز میں، اس کے بعد جب سب آمین کہتے ہیں تو فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور کہا جاتا ہے نا جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جاتی ہے اس کے پرانے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اچھے سے رکوع اور سجود کرنا، یعنی جب نماز پڑھیں تو اچھے سے رکوع کریں، اچھے سے سجدہ کریں، اس میں جو بخشش کی دعائیں ہیں وہ پڑھیں۔ رکوع اور سجود میں ہمارے گناہ ہم سے گرتے ہیں۔ رمضان کے روزے رکھنا، جو ایمان کے ساتھ رمضان کے روزے رکھتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ مغفرت کا مہینہ ہے نا، پورا رمضان کا جو مہینہ وہ ہے ہی مغفرت کا مہینہ، کہ بندہ جتنے چاہے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ معاف کروا لے اچھے اچھے کام کر کے۔ پھر عرفات کے دن کا روزہ، یہ روزہ پچھلے سال اور آنے والے سال کے صغیرہ گناہ معاف کروا دیتا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں سب صغیرہ گناہ ہیں، کبیرہ گناہ کے لیے تو انسان کو سچی توبہ اور اگر اس کا کچھ کفارہ ہے تو وہ ادا کرنا ہوتا ہے، جیسے بہت سارے الگ الگ گناہ ہوتے ہیں ان کے الگ الگ کفارہ ہوتا ہے، وہ سب ادا کرنا ہوتا ہے، بہت زیادہ توبہ۔ یہ جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں صغیرہ یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں تو وہ اس طرح سے معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر اذکار کرنا، جیسے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 ٹائمز، لا الہ الا اللہ ایک بار، 33 ٹائمز یہ سب پڑھنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر،
اور ایک بار لا الہ الا اللہ جو چوتھا کلمہ ہے۔ ان اذکار سے بندوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، پھر چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے علاوہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 بار پڑھنا صبح شام، اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ پھر اچھے عمل کرنا، نیک عمل گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ جو بھی اچھے کام ہوتے ہیں، دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کو اچھے مشورے دینا، دوسروں کی بھلائی کے بارے میں سوچنا، جو بھی کام کرنا اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا، تو اس سے بھی گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد شکر گزار بنیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا غفور اور رحیم اور غفار ہے کہ ہمیں بے شمار موقع دیتا ہے کہ ہم دنیا میں ہی توبہ کر کے اپنے گناہ معاف کروا لیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان موقعوں کا فائدہ اٹھائیں، ساتھ ہی ہم اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ اللہ بار بار معاف کرتا ہے، تو یہ سوچ کر گناہ کرتے نہ جائیں۔ یہ نہ سوچے کہ وہ تو معاف کر دے گا، چلو ایک بار وہ کر لیتے ہیں، ہم تو اس سے گناہ بخشوا لیں گے، وہ تو غفور الرحیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو آپ کی نیت بھی جانتا ہے نا کہ کون کس نیت سے کیا کام کر رہا ہے، اس کو تو نیت پتہ ہے، سب کی نیت پتہ ہے۔ جب یہ سوچا کریں کہ وہ غفور الرحیم ہے، تو یہ بھی سوچا کریں کہ وہ علیم بھی ہے، وہ اس ایک ایک چیز کا علم رکھنے والا بھی ہے۔ سچا مومن اللہ سے اچھی امید تو رکھتا ہے، لیکن اتنا ہی اس کے غضب سے بھی ڈرتا ہے۔ یعنی یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ ذو انتقام بھی ہے، یعنی انتقام لینے والا بھی ہے۔ کچھ مسنون دعائیں، قرآنی دعائیں ہیں یہ۔ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے ہیں اور تو ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اب یہ سید الاستغفار جو ہے، یہ استغفار کی سب سے بڑی دعا مانی جاتی ہے، اور اسے صبح شام پڑھنے کا حکم ہے کہ اسے صبح شام پڑھنا چاہیے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ، تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں اپنی استطاعت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر برائی سے جو میں نے کی۔ میں اپنے اوپر تیری عطا کردہ نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، بس مجھے بخش دے، یقیناً تیرے سوا کوئی گناہ کو بخش نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دعا افضل استغفار ہے، اور جو اسے صبح پڑھے پورے یقین کے ساتھ اور رات سے پہلے انتقال کر جائے وہ جنتی ہوگا، اور جو رات میں پڑھے پورے یقین کے ساتھ اور صبح سے پہلے انتقال کر جائے وہ جنتی ہوگا۔ یعنی اتنی اچھی دعا ہے یہ صبح شام پڑھنے کی۔ نماز کے آخری تشہد میں پڑھنے کی دعا، اب یہ بھی پڑھی جاتی ہے، اب اس میں الگ الگ دعائیں ہیں، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، دوسری بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ جو ہے مغفرت کے لیے دعا ہے۔ اے اللہ، بے شک میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اور تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں، ولا یغفر الذنوب الا انت، بس مجھے بخش دے، فاغفر لی، بخشش اپنی طرف سے، مغفرتاً من عندکا، اور مجھ پر رحم فرما، ورحمنی، بے شک تو بہت معاف کرنے والا، انکا انت الغفور الرحیم، بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نماز میں پڑھنا سکھائی کہ وہ نماز میں پڑھیں۔ رکوع اور سجدے میں پڑھنے کی دعا، رکوع اور سجدے میں بہت ساری الگ الگ دعائیں ملتی ہیں جو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، پاک ہے تو اے اللہ، اے میرے رب، اور تیری ہی تعریف ہے، اے اللہ مجھے بخش دے۔
یہ سب بخشش کی دعائیں جو ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمیں قرآن اور سنت میں بے شمار دعائیں ملتی ہیں جن کے ذریعے سے ہم اللہ غفور یا اللہ غفار سے بخشش طلب کر سکتے ہیں۔ ایسے کرنا چاہیے، یا غفار مجھے بخش دے، یا بہت زیادہ بخشنے والا میری بخشش فرما دے، یا غفور مجھے معاف کر دے۔ اس طرح سے بھی ہم دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔